آج کے ہمارے خطبے کا عنوان ہے کہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، عظیم عبادت گاہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر کا جو طواف کرے گا ہر قدم پر اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور ہر قدم پر اس کے 10 گناہ جو ہیں وہ معاف کیے جائیں گے۔ یہ طواف کی فضیلت ہے۔ کعبۃ اللہ جو ہے، اس کے اندر جب آپ حاضری کے لیے جائیں تو اپنے آپ کو خالص کر کے جائیں، اپنا عقیدہ جو ہے اس کو خالص کریں، توحید کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں، رسالت کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں، اتباع کو، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور یہ اللہ سے وعدہ کریں کہ یہ میرا دماغ، میری آنکھیں، میری ناک، کان، میری زبان، میرا جسم، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میری ٹانگیں، میری ہر چیز یا اللہ تیرے حوالے ہے، میں تیرا غلام ہوں۔ احرام کی حالت میں آپ نے کوئی شے نہیں، اپنا بال بھی نہیں نوچنا، کنگھا بھی نہیں کرنا، خوشبو بھی نہیں لگانی، سرما بھی نہیں ڈالنا، کسی شے کو توڑنا نہیں، وہاں پہ کوئی درخت کا پتا نہیں توڑنا، کوئی گھاس نہیں توڑنا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہی عرفات میں حجاج کرام پہنچے، وہاں جو درخت لگے ہوئے ہیں نیم کے، وہاں ٹہنیاں توڑ توڑ کے مسواک بنا رہے۔ تو میں نے ان کو کہا بھائی یہ آپ کا تو احرام ختم ہو گیا، آپ پر تو دم ہو گیا، آپ نے یہ کیوں کیا؟ کون سنتا ہے؟ اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، توڑی جا رہے تھے، درخت بھی انہوں نے گنجے کر دیے توڑ توڑ کے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاكفين والركع السجود۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، رواه البخاری۔ آیت کا ترجمہ ہے: اور جب ہم نے بنایا اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور پرامن، اور تم ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے
تاکیدی حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ دونوں پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے بنایا ہے کعبہ کو، جو حرمت والا گھر ہے، قیام کا باعث ہے لوگوں کے لیے، اور پھر یہ کہ حرمت والے مہینوں کو اور قربانی کے جانوروں کو اور نشانی والے جانوروں کو، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حدیث کا ترجمہ ہے کہ قرب قیامت ایک حبشی پتلی ٹانگوں والا کعبے کو گرانے کی کوشش کرے گا اور گرا رہا ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم، اما بعد۔ آج کے ہمارے خطبے کا عنوان ہے کہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، عظیم عبادت گاہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر کا جو طواف کرے گا، ہر قدم پر اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور ہر قدم پر اس کے 10 گناہ جو ہیں وہ معاف کیے جائیں۔ یہ طواف کی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے گرد صرف ایک دعا سکھائی، وہ کون سی دعا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں سے کہاں تک پڑھی جاتی ہے؟ رکن یمانی سے، اور رکن یمانی جو ہے اس کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں اس کو ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے، بس اس سے جب گزریں آپ وہاں سے دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ اتنی عظیم دعا ہے کہ یہ آپ کی پوری زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو اپنے تحویل میں لے لیتی ہے۔ اس کے علاوہ طواف کے دوران جو بھی دعا آپ کریں آپ کے دل میں آتی ہے، اپنی زبان میں بھی کریں۔ عربی کی دعائیں یاد ہیں، سنت کی وہ یاد کریں، سنائیں، اپنے آپ کو سنا کر یہاں سے تیاری کر کے جائیں، وہ پڑھیں۔ لیکن وہاں پہ جو ٹولیوں کی صورت میں کچھ وہاں کے بدوی یا کچھ لوگ جو ان کے ساتھ آتے ہیں اپنے ملک سے، وہ پتہ نہیں کون کون سی دعائیں الٹی پلٹی ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور شور کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ حرم میں شور کی ضرورت نہیں ہے، شور شرابے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی خلاف سنت دعائیں پڑھانے کی ضرورت ہے۔ وہاں ایک امام بنا ہوتا ہے، باقی اس کے مقتدی بنے ہوتے ہیں، اور عورتیں بھی زور زور سے پڑھ رہی ہوتی ہیں،
جو کہ جائز نہیں ہے شریعت میں، اس لیے اس سے اوائڈ کریں۔ طواف کے دوران باوضو ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد جو قرآن کی آیت میں نے آپ نے سامنے پڑھی، اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اور 2 رکعت نماز جو ادا کی جاتی ہے، کیونکہ آج کل بہت شدید رش ہوتا ہے، عورتیں اور مرد جو ہے وہ ضد کرتے ہیں کہ جی وہیں پہ ہی نماز پڑھنی ہے، وہ لوگوں کے بیچے بیچ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور طواف رک رہا ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اور خاص طور پر عورتیں وہاں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے اسلام میں۔ پورا حرم پاک جو ہے یہ مقام ابراہیم ہے، اس لیے جہاں بھی آپ کو طواف کے بعد جگہ ملتی ہے جہاں سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، وہاں آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، اور فرمایا کہ اس کے بعد آپ زمزم پئیں، جتنا آپ سے ممکن ہو سکتا ہے۔ حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ جی پیٹ بھر کر پانی پئیں زمزم، اس کے بعد پھر آپ سعی کے لیے چلے جائیں۔ 7 چکر طواف کے ہیں، اور 7 چکر جو ہیں وہ سعی ہے۔ کہاں پہ؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں سورۃ المائدہ میں فرمایا کہ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو، ولا الشہر الحرام، اور اللہ کے جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو، ولا الہدیہ، قربانی کے جانور، ولا القلائد، اور قربانی کے وہ جانور جن کے گردن میں قربانی کے پٹے ڈالے جاتے ہیں، نشانیاں ڈالی جاتی تھیں اس وقت، ولا آمین البیت الحرام، اور جو معتمرین ہیں یا حجاج ہیں جو اللہ کے گھر کی طرف رواں دواں ہیں، ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ کون سے؟ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا کی تلاش کی خاطر جا رہے ہوں، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے رزق حلال جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ ایک عظیم عبادت گاہ بھی ہے اور عظیم درسگاہ بھی ہے، اور کعبۃ اللہ جو ہے اس کے اندر جب آپ حاضری کے لیے جائیں تو اپنے آپ کو خالص کر کے جائیں، اپنا عقیدہ جو ہے اس کو خالص کریں، توحید کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں، رسالت کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں، اتباع کو، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اور یہ اللہ سے وعدہ کریں کہ یہ میرا دماغ، میری آنکھیں، میری ناک، کان، میری زبان، میرا جسم، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میری ٹانگیں، میری ہر چیز یا اللہ تیرے حوالے ہے، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، جو تیرا حکم ہوگا میں مانوں گا بلا چوں چرا۔ اپنے آپ کو خالص کر کے جائیں، اور وہاں جا کر آج کل حکومت نے پابندی لگائی ہے کہ مطاف کے اندر احرام کی بجائے دوسرے لوگ شامل نہ ہوں، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے جو طواف کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن قربان جائیے ہم جیسے مسلمانوں پر کہ وہ 2 نمبری سے احرام باندھ لیتے اور مطاف میں گھس جاتے، جو کہ جائز نہیں ہے۔
احرام جو ہے ہمیشہ کہاں سے باندھا جاتا ہے؟ میقات سے، میقات سے احرام باندھا جاتا ہے، اس سے پہلے احرام نہیں ہے۔ اگر پہلے باندھ لیا ہے تو وہاں نیت کریں وہاں سے جب گزرے، اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک عمرتن، لبیک عمرتن و حج۔ تو حج جو آپ کرتے ہیں، اس حج میں سب سے پہلے عمرہ ہوتا ہے۔ تو احرام دو نمبری سے نہیں باندھنا۔ طواف کے اندر جانے کے لیے مطاف میں جو پہلی بلڈنگ ہے، سٹوری ہے، اس پر آپ طواف کر سکتے ہیں، وہاں پر کریں، مطاف میں داخل نہ ہوں، تاکہ عمرہ کرنے والے لوگ جو ہیں، کیونکہ آج آپ اکثر حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع کا معنی یہ ہے کہ جی آپ عمرے کا احرام باندھتے ہیں، ساتھ حج کی نیت ہوتی ہے، وہاں جا کر عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، پھر 8 تاریخ کو جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہیں سے احرام باندھ کر مینا میں جاتے ہیں، اور مینا میں رات کو رہتے ہیں۔ آدھی رات کے بعد سنت تو یہی ہے کہ سورج نکلنے کے بعد آپ جو ہے وہ عرفات کی طرف جائیں، لیکن کیونکہ رش زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے یہ ہمارے جتنے بھی یہاں سے کمپنیوں والے ہیں وہ آدھی رات کے بعد حاجیوں کو اٹھا لیتے ہیں اور ان کو عرفات میں لے جاتے ہیں۔ چلو یہ ایک مجبوری ہے، ورنہ مینا میں صبح کی نماز ادا کرنی ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ وہاں سے پھر آپ عرفات کی طرف جائیں۔ عرفات میں جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ذکر کریں۔ احرام کی حالت میں آپ نے کوئی شے نہیں، اپنا بال بھی نہیں نوچنا، کنگھا بھی نہیں کرنا، خوشبو بھی نہیں لگانی، سرما بھی نہیں ڈالنا، کسی شے کو توڑنا نہیں، وہاں پہ کوئی درخت کا پتا نہیں توڑنا، کوئی گھاس نہیں توڑنا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہی عرفات میں حجاج کرام پہنچے، وہاں جو درخت لگے ہوئے ہیں نیم کے، وہاں ٹہنیاں توڑ توڑ کے مسواک بنا رہے۔ تو میں نے ان کو کہا بھائی یہ آپ کا تو احرام ختم ہو گیا، آپ پر تو دم ہو گیا، آپ نے یہ کیوں کیا؟ کون سنتا ہے؟ اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، توڑی جا رہے تھے، درخت بھی انہوں نے گنجے کر دیے توڑ توڑ کے۔ تو یہ چیزیں سکھانی ضروری ہیں ابھی، کیونکہ لوگ جا رہے ہیں حج کی طرف، تو آپ بھی اپنے گھروں میں یا اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو یہ بتائیں کہ آپ نے احرام کی حالت میں کچھ نہیں کرنا، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، فسق و فجور نہیں کرنا، اور حق حلال جو میاں بیوی کا ہے وہ بھی ادا نہیں کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہم نے وہاں یہ دیکھا ہے کہ مینا کے اندر موبائل کو چارج کرنے پر لڑائیاں ہوگی، احرام کی حالت میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے احرام، اور جناب ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے تھے، اور اس میں جس میں ہم رہ رہے تھے اسی خیمے کے اندر، باقی خیموں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ ان کو چھڑایا، ہم نے کہا بھائی یہ تو آپ کا حج بھی حرام ہو گیا، حج ہی نہیں رہا۔ یہ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کے حدود اور ان کے قیود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے حج کے مناسک جو ہیں ان کو سیکھ لو۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ احرام آپ جا کے کھول دیں گے اور پھر آپ اپنے اپنے ہوٹل میں یا جہاں بھی آپ کا قیام ہے وہاں رہیں گے، لیکن یہ کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، بازاروں میں زیادہ نہ جائیں۔ یہ میں اپنا آپ کو نصیحت بھی کر رہا ہوں اور اپنا تجربہ بھی آپ کو شیئر کر رہا ہوں کہ بازاروں کی زینت مت بنے۔ وہاں بازار میں سارا مال چائنا کا پڑا ہوا ہے، وہ یہاں بھی مل جاتا ہے۔ تسبیحیں بھی چائنوں کی ہیں اور ٹوپیاں بھی چائنا کی ہیں اور ہر چیز چائنا کی ہے سوائے کھجور کے۔ کھجور آپ وہاں سے لیں اور لیکن وہ واپسی کے وقت لیں، کھانے کے لیے لیں۔ وہاں جتنے بھی رہائش گاہیں ہیں، ہوٹلز ہیں، وہاں پہ کھجوریں بے پناہ پڑی ہیں انٹری کے اندر۔ زمزم پئیں، کھجور کھائیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ اور یہ بنیادی چیز ہے جس کو سمجھنا ہے کہ یہاں سے جب آپ جائیں گے آپ اپنی معافی تلافی کر کے جائیں۔ آپ نے کسی دودھ والے کے پیسے دینے ہیں، دکاندار کے پیسے دینے ہیں، دہی والے کے پیسے دینے ہیں، دھوبی والے کے پیسے دینے ہیں، اور کسی سے قرض لیا ہے اس کے پیسے دینے ہیں، کسی کو سخت سخت کہا تھا وہ بھی معافی کرانی ہے۔ یہ کرا کے جائیں، ان کی بد دعائیں نہ لیں۔ جب وہ آئیں پوچھے جی حضرت کہاں ہیں، وہ کہتے وہ تو حج پر چلے گئے۔ کہتے ہو ہمارے پیسے بھی کھا گئے، اب ہم کیا کریں گے؟ یہ چیزیں آپ اپنے آپ کو صاف کلیئر کر دیں، ہر چیز کی طرف جو ہے آپ توجہ رکھیں۔ یہ حج ہے، حج کا معنی تکلیف ہے، حج کا معنی بھول جانا بھی ہے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں کریں، اور آپ کو پھر پتہ بھی نہیں چلے گا کہ 40 دن گزر گئے۔ اگر آپ بازار جائیں گے تو پھر آپ کا خرچہ جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی بیگم صاحبہ آپ کے ساتھ ہیں تو کوشش کریں کہ گولڈ کی دکان پہ نہیں چڑھنا، کیونکہ بیگم پھر آپ کو مجبور کرے گی کہ تھوڑی سی ایک انگوٹھی لے لیتے ہیں، تو پھر آپ کی وہاں جیبیں کھل جاتی ہیں۔ وہاں 1000 ریال کھل گیا تو 75,000 روپے آپ کا کھل گیا۔ اس لیے یہاں بھی سونا اسی قیمت پہ ہے جو سونا آپ وہاں سے لاتے ہیں، وہ کیوب کی صورت میں جو ہوتا ہے وہ یہاں بھی ملتا ہے، وہ بھی خالص ہے۔ اس لیے کچھ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں سے شاپنگ کریں۔ وہاں سے سارے کپڑے، ساری چیزیں، سارے کھلونے، سب چیز جو ہے وہ یہاں ملتی ہے۔ گھڑیاں بھی ملتی ہیں، گھڑیاں بھی وہاں چائنا کی ہیں، یہاں بھی مل جاتی ہیں۔ تو میں آپ کو اس لیے نصیحت کر رہا ہوں کہ وہاں صرف عبادت کے لیے جائیں، کیونکہ کعبہ عظیم ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ ہم نے کعبۃ اللہ کو دنیا کے قیام کی جگہ بنایا ہے۔ میرے ایک دوست، میرے ہمسائے، میرے سے تھوڑی دیر پہلے گئے تھے عمرے پہ اور پہلے ہی واپس آ گئے۔ مسجد نبوی میں ان کی جیب کاٹ لی گئی اور اتنے ریال انہوں نے نکال لیے جتنا کہ پاکستان کا 1,00,000 روپیہ بنتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ اپنی جیبوں کا بھی خیال کریں، احتیاط کریں۔ اللہ کے گھر میں سارے لوگ جو ہیں وہ عبادت کے لیے نہیں آتے،
کچھ قلیل ایسے ہوتے ہیں جو ان شرارتوں کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام حج بن کے خلیفہ بنے اور امام حج بن کے آپ روانہ ہوئے تو ذوالحلیفہ پر بیعار علی پر احرام باندھا گیا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل نہیں ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ احرام باندھ کے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، نفل نماز احرام کی نہیں ہے۔ آپ نے گھر سے نہا لیا ہے، کافی ہے، آپ اپنے جسم کو خوشبو لگا دیں، کپڑے کو نہیں لگانی، آپ نے احرام کو نہیں لگانی۔ تو آپ احرام باندھ کے جب آپ روانہ ہوتے ہیں تو بات صرف اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں عبادت کے لیے جانے والے لوگ جو ہیں، جہاں وہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، وہاں اپنے پاس جو ان کا زاد راہ ہے اس کی بھی حفاظت کریں، کیونکہ جو آیت میں نے سورۃ المائدہ کی پڑھی آپ کے سامنے، اس میں اللہ نے فرمایا وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، کہ اللہ کا فضل، اپنے پروردگار کا فضل اور اس کی رضا کی تلاش کے لیے جا رہے ہیں۔ ہاں البتہ آپ وہاں کوئی چیز بیچ سکتے ہیں کہ آپ کا زاد راہ ختم ہو گیا ہے یا زاد راہ اتنا نہیں تھا، کچھ چیز آپ یہاں سے لے گئے، وہاں لوگوں کو بیچنا چاہتے ہیں تو آپ بیچ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، یہ اتنی ایک تجارت آپ کر سکتے ہیں۔ اتنی تجارت نہ کریں کہ حج سے بھی زیادہ پیسہ کما کے واپس آ جائیں۔ تو حج کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفر کی طاقت دی ہے۔ قیام للناس ہے، میں نے جو حدیث پڑھی اس میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا ملک، بڑی سے بڑی قوم، بڑے سے بڑی طاقتور لوگ کعبۃ اللہ کو کچھ نہیں کر سکیں گے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ جب بگاڑے گا کوئی تو وہ ایک کمزور اور ناتواں شخص جو حبشہ کا ہوگا، وہ آ کر کعبہ کو بگاڑے گا، لیکن وہ قرب قیامت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت دنیا کو ختم کرنا چاہ رہا ہوگا اور چاند، ستارے اور پہاڑ اور زمینیں سب چیز ختم ہونے والی ہوں گی، تو ظاہر ہے کعبہ ختم ہوگا تو یہ چیزیں ختم ہوں گی۔ تو اس لیے وہ یہ کیا جائے گا، اس سے یہ آپ پریشان نہ ہو کہ کوئی بھی شخص ابھی آئے گا اور آ کر کعبہ کو گرا دے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور آپ نے سورۃ فیل پڑھی ہوئی ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ وہ جو یمن کا گورنر تھا، اس نے وہاں کلیسا بنایا بڑا خوبصورت، اور کوشش کی کہ یہاں لوگ آئیں اور عرب کے لوگ بھی آئیں۔ وہ کرسچن تھا، عیسائی تھا، لیکن عرب کے لوگ کافر ضرور تھے لیکن عیسائی نہیں تھے، تو وہ نہیں گئے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا جی ہم کعبہ کو گرا دیتے۔ تو وہ ہاتھیوں کی ایک فوج لے کر آیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الم یجعل قیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ وہ جگہ آپ نے دیکھی ہوگی جو مینا کے پاس ہے، جہاں پر ہاتھی جو ہیں وہ تباہ کیے گئے تھے، وہ جگہ ابھی بھی خالی پڑی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ جب بھی اس جگہ سے گزریں فوری طور پر گزر جائیں، وہاں پہ کھڑا نہیں ہونا، کیونکہ وہ اللہ کے عذاب کی جگہ ہے۔ اس لیے اللہ کے عذاب کی جگہ سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو کعبۃ اللہ جو ہے وہ قیام امن کی جگہ بھی ہے، کعبۃ اللہ جو ہے وہ دنیا کے امن کی جگہ بھی ہے، کعبۃ اللہ جو ہے وہ دنیا کے ہونے کی جگہ بھی ہے، کہ یہ دنیا اس وقت تک رہے گی
جب تک کہ کعبہ رہے گا، اور کعبہ اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی۔ تو قرب قیامت جو ہے، ظاہر ہے اللہ کا گھر اٹھایا جائے گا تو زمین اٹھائی جائے گی، زمین ختم کی جائے گی۔ تو اس لیے ایک اور بات جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کا حق دینا ہے وہ دے کے جائیں یا معاف کروا کے جائیں۔ بھائی کا، بہن کا وراثت کا حق کھایا ہوا ہے وہ دے کے جائیں، حساب کتاب خالی کر کے جائیں، کوئی پتہ نہیں وہاں بلاوا ہی آ جائے۔ اگر بلاوا نہیں آتا تو حج مبرور نہیں ہوگا، حج قبول نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی سب سے بڑی جو تحفہ اللہ کی طرف سے ہے، فضیلت ہے، وہ ہے حج مبرور، کہ جیسے آج آپ اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے، جب حج کر کے آتے ہیں تو حج جو ہے ایک ہی فرض ہے، اس کے علاوہ آپ حج کر سکتے ہیں، اللہ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے آپ کر سکتے ہیں، کریں، لیکن یہ نہیں ہے کہ حج کے لیے آپ ہر سال جو ہے وہ لائنیں لگا دیں اور لوگوں کو پھر اپنی جگہ پہ، اپنی دکان پہ بیٹھ کر لوگوں سے یہ کہیں جی الحمدللہ میں نے آج 24واں حج کیا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح عمرے جو ہیں جتنے مرضی کریں، لیکن ان کو بھی لوگوں کے سامنے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں نے اتنے عمرے کر لیے۔ تو عمرہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ میقات پر جائیں، وہاں سے احرام باندھیں، زیادہ عمرے نہ کریں، کیونکہ اتنا ثواب کعبہ کا ہے، طواف کا، کعبہ کو دیکھنے کا ثواب ہے، کعبہ کے اندر بیٹھنے کا ثواب ہے، اتنا وہ دوسرے عمرے کا نہیں ہے۔ اس لیے جب آپ وہاں بیٹھے رہیں، صرف بیٹھے رہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور آپ اللہ سے جتنے بھی امید رکھیں ہیں اس امید سے بھی زیادہ آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے، کیونکہ آج کل بہت شدید رش ہوتا ہے، وہ نظام جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، اب تو وہاں چیونٹی کے گزرنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی، اتنے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ جہاں بھی آپ رہتے ہیں، ہوٹل میں رہتے ہیں، اپنے دوست کے گھر میں رہتے ہیں، وہاں پہ جو قریب ترین مسجد ہے اس میں آپ نماز باجماعت ادا کریں، اور اتنا ہی ثواب آپ کو ملتا ہے جتنا کعبۃ اللہ میں ملتا ہے، کیونکہ کعبۃ اللہ اتنا وسیع ہو گیا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ دیکھا ہوں گے ابھی کہ وہاں چلتے 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 کعبہ کی جو بلڈنگ ہے اس کی دیوار تک آتے ہوئے بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور پھر حالت یہ ہے کہ وہاں پہ جو نگران کھڑے ہیں وہ آپ کو ڈائریکشن دیتے ہیں جی ادھر جاؤ، پھر وہ کہتے ہیں جی ادھر جاؤ، پھر وہ کہتے ہیں جی ادھر جاؤ، پھر وہ کہتے ہیں جی ادھر جاؤ، جاتے جاتے بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، کعبہ کے اندر داخل نہیں ہوتے، دروازے بند۔ اس لیے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آپ اس تکلیف کی بجائے اپنی وہی قریب ترین جو مسجد ہے اس کے اندر نماز ادا کر لیں۔ اللہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ اخلاص نیتوں پر ہوتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔